بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سی و چہارم، 34ویں حکایت۔ شخص نوکر خود را گفت۔ شخص کا معنی ایک شخص، نوکرے کا معنی ایک نوکر، خود کا معنی اپنا، گفت کا معنی کہا۔ شخص نوکر خود را گفت، ایک شخص نے اپنے نوکر کو کہا کہ اگر علی الصباح دو زاغ در یک جا نشستہ بینی۔ علی الصباح کا معنی صبح سویرے، زاغ کا معنی کوا، یک جا کا معنی ایک جگہ، اکٹھا، نشستہ کا معنی بیٹھا ہوا، بینی کا معنی تو دیکھے۔ ایک شخص نے اپنے نوکر کو کہا کہ اگر علی الصباح دو زاغ در یک جا نشستہ بینی، کہ اگر صبح سویرے دو کوے ایک جگہ بیٹھا تو دیکھے، مرا خبر کن، مجھ کو تو خبر کر۔ مرا خبر کن، مجھ کو خبر کر کہ آہارا خواہم دید، کہ ان کو میں دیکھوں گا۔ یعنی نوکر سے کہا کہ صبح سویرے دو کوا اکٹھا اگر بیٹھا ہوا تو دیکھے تو مجھے خبر دے دینا، میں ان کو دیکھوں گا۔ کہ آہارا خواہم دید، کہ ان کو میں دیکھوں گا۔ شگون نیک خواہم یافت۔ شگون کہتے ہیں فال کو، نیک کا معنی اچھا، شگون نیک اچھا فال، خواہم یافت میں پاؤں گا۔ شگون نیک خواہم یافت، میں اچھا فال پاؤں گا، نیک فال پاؤں گا۔ تمام روز مرا بخوشی خواہد گذشت۔ روز کا معنی دن، خواہد گذشت کا معنی گزرے گا۔ تمام روز مرا بخوشی خواہد گذشت، تمام دن میرے خوشی سے گزرے گا۔ یعنی اگر دو کووں کو ایک جگہ بیٹھا ہوا میں دیکھ لوں تو تمام دن میرے خوشی سے گزرے گا۔ القصہ، نوکر او دو زاغ را یکجا دید۔ القصہ کا معنی الغرض، قصہ مختصر، خلاصہ۔ القصہ نوکر او دو زاغ را یکجا دید، غرض یہ کہ اس کے نوکر نے دو کوے کو ایک جگہ دیکھا۔ صاحب خود را خبر کرد۔ صاحب کا معنی مالک، صاحب خود را خبر کرد، اپنے مالک کو خبر کیا کہ ہاں میں نے دو کوے کو ایک جگہ بیٹھ کر دیکھا۔ صاحب اوں چو بیرو آمد۔ بیرو کا معنی باہر۔ صاحب او چو بیرو آمد، اس کا مالک جب باہر آیا، یک زاغ را دید، ایک کوے کو دیکھا۔ وہ زاغ دیگر پریدہ بود، پریدہ بود اڑ گیا تھا، اور دوسرا کوا اڑ گیا تھا۔ صاحب او چوں بیرو آمد، اس کا مالک جب باہر آیا، یک زاغ را دید، ایک کوے کو دیکھا۔ وہ زاغ دیگر پریدہ بود، اور دوسرا کوا اڑ گیا تھا۔ بسیار بر نوکر غصہ شد۔ بسیار کا معنی بہت، نوکر پر بہت غصہ ہوا، اس کا مالک نوکر پر بہت غصہ ہوا۔ بسیار بر نوکر غصہ شد، نوکر پر بہت غصہ ہوا۔ وہ تازیانہ زدن گرفت۔ تازیانہ کہتے ہیں کوڑے کو، چابک کو، زدن گرفت مارنے لگا۔ وہ تازیانہ زدن گرفت اور کوڑے مارنے لگا۔ یعنی ایک ہی کوے کو دیکھ پایا، دوسرا کوا اڑ چکا تھا،
اس لیے غصے سے نوکر کو کوڑے مارنے لگا۔ ہما وقت دوست برائے او طعام فرستاد، ہما وقت کا معنی اسی وقت، طعام کا معنی کھانا، فرستاد کا معنی بھیجا۔ ہما وقت دوست برائے او طعام فرستاد، اسی وقت ایک دوست اس کے لیے کھانا بھیجا، یعنی جب نوکر کو مار رہا تھا اسی وقت ایک دوست برائے او طعام فرستاد، اس کے لیے کھانا بھیجا۔ نوکر عرض کر، نوکر نے عرض کیا کہ اے خداوند، کہ اے مالک، یک زاغرہ دیدی طعام یافتی، ایک کوے کو تو نے دیکھا تو کھانا پایا۔ نوکر نے عرض کیا اے خداوند، اے آقا، یک زاغرہ دیدی طعام یافتی، ایک کوے کو آپ نے دیکھا تو کھانا پایا۔ اگر دو زاغرہ می دیدی می یافتی آنچے من یافتم، اگر دو کوے کو آپ دیکھتے می یافتی تو آپ وہی پاتے آنچے من یافتم، جو کچھ میں پایا۔ یعنی ایک کوے کو آپ نے دیکھا تو کھانا پایا، لیکن اگر دو کوے کو دیکھتے تو وہی پاتے جو میں پایا، اور میں نے پٹائی پائی، یعنی آپ بھی پٹے جاتے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ حکایت 34، 34ویں حکایت۔ شخص نوکر خدرا گفت، ایک شخص نے اپنے نوکر کو کہا کہ اگر علی الصباح دو زاغ در یک جا نشستہ بینی، کہ اگر صبح سویرے دو کوے ایک جگہ بیٹھا ہوا تو دیکھے، مورا خبر کن، مجھے خبر کر، کہ آہارا خواہم دید، کہ ان کو میں دیکھوں گا، شگون نیک خواہم یافت، نیک فال پاؤں گا، تمام روز مورا بخوشی خواہد گزشت، تمام دن میرے خوشی سے گزرے گا۔ القصہ، نوکر او دو زاغرہ یکجا دید، غرض یہ کہ اس کے نوکر نے دو کوے کو ایک جگہ دیکھا۔ صاحب خدرا خبر کرد، اپنے مالک کو خبر کیا۔ صاحب او چوں بیرو آمد، اس کا مالک جب باہر آیا، یک زاغرہ دید، ایک کوے کو دیکھا، وہ زاغے دیگر پریدہ بود، اور دوسرا کوا اڑ چکا تھا۔ بسیار بر نوکر غصہ شد، نوکر پر بہت غصہ ہوا، وہ تازیانہ زدن گرفت اور کوڑے مارنے لگا۔ ہما وقت دوست برائے او طعام فرستاد، اسی وقت ایک دوست اس کے لیے کھانا بھیجا۔ نوکر عرض کرد، نوکر نے عرض کیا کہ اے خداوند، یک زاغرہ دیدی طعام یافتی، کہ اے مالک، ایک کوے کو آپ نے دیکھا تو کھانا پایا۔ اگر دو زاغرہ می دیدی، اگر دو کوے کو آپ دیکھتے، می یافتی آنچے من یافتم، تو آپ وہی پاتے جو میں پایا، یعنی مجھے پٹائی ہوئی تو اگر آپ دو کوے کو دیکھتے تو آپ کو بھی پٹائی ہو جاتی۔ حکایت 35، 35ویں حکایت۔ شاعر پیش توانگر رفت، شاعر کا معنی ایک شاعر، پیش کا معنی سامنے، پاس، توانگر کا معنی مالدار، رفت کا معنی گیا۔ شاعر پیش توانگر رفت، ایک شاعر مالدار کے پاس گیا۔ وہ بسیار اورا ستود، ستود کا معنی تعریف کی، اور بہت اس کی تعریف کی، یعنی شاعر نے مالدار کی بہت زیادہ تعریف کی۔ شاعر پیش توانگر رفت، ایک شاعر مالدار کے پاس گیا، وہ بسیار اورا ستود، اور اس کی بہت تعریف کی۔ توانگر خوشنود شد، مالدار خوش ہوا، خوشنود شد، خوش ہوا۔ توانگر خوشنود شد، مالدار خوش ہوا، وہ گفت اور کہا، نزد من نقد نیست، نقد کا معنی پیسہ،
नज़्द का माना पास। नज़्द मन नक़द नेस्त, मेरे पास नक़द नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन गल्ला बिस्यार است, गल्ला का माना अनाज, लेकिन अनाज बहुत है। वह गुफ्त, मालदार ने कहा, नज़्द मन नक़द नेस्त लेकिन गल्ला बिस्यार است, मेरे पास नक़द नहीं है लेकिन अनाज बहुत है। अगर फ़र्दा बयाई बदहम, फ़र्दा का माना आने वाला कल, बयाई का माना तू आए, बदहम का माना मैं दूंगा। अगर फ़र्दा बयाई बदहम, अगर कल तू आए तो मैं दूंगा। ये वादा किया गल्ला देने का। शायर बखाने खुद रफ्त, शायर अपने घर गया। वह वक्ते सहर नज़दे तुआंगर बाज आमद, सहर कहते हैं सुबह के वक्त को। वह वक्ते सहर नज़दे तुआंगर बाज आमद, और सुबह के वक्त मालदार के पास फिर आया। बाज का माना फिर, दोबारा। शायर बखाने खुद रफ्त, शायर अपने घर गया। वो वक्ते सहर नज़दे तुआंगर बाज आमद, और सुबह के वक्त मालदार फिर आया। तुआंगर पुरसीद, मालदार ने पूछा, चिरा आमदी, चिरा का माना क्यों, तू क्यों आया है, तू क्यों आया। तुआंगर पुरसीद, मालदार ने पूछा, चिरा आमदी, तू क्यों आया। गुफ्त, शायर ने कहा, दी रोज़ वादे दादन गल्ला कर दी। दी रोज़ का माना गुज़िश्ता कल। गुफ्त, शायर ने कहा, दी रोज़ वादे दादने गल्ला कर दी, कल गल्ला देने का वादा तूने किया। अजी सबब बाज आमदा अम, इसी वजह से फिर मैं आया हूँ। यानी कल मैंने आपकी तारीफ़ की थी, आप खुश हुए थे, तो आपने कहा था मेरे पास नक़द नहीं है लेकिन गल्ला है, कल तुम आना मैं तुझे दे दूँगा। तो शायर ने वही कहा, दी रोज़ वादे दादने गल्ला कर दी, कल गल्ला देने का तूने वादा किया। अजी सबब बाज आमदाम, इसी वजह से फिर मैं आया हूँ। तो आंगर गुफ्त, मालदार ने कहा, अजीब अहमक हस्ती, तू अजीब बेवकूफ़ है। तू अज सुखन मुरा खुश कर दी, तू बात से मुझको खुश किया। मन नीज़ तुरा खुश नमूदम, मैं भी तुझको खुश किया। यानी तूने मेरी तारीफ़ की तो मुझे अच्छा लगा और मैं खुश हुआ, और मैंने भी तुझे कहा कि कल आना गल्ला दूंगा, तो तू भी ज़रूर खुश हुआ होगा। तूने मुझे खुशी की, मैंने भी तुझे खुशी कर दिया, अब क्या चाहिए। तू अज सुखन मुरा खुश कर दी, तू बात से मुझे खुश किया। मन नीज़ तुरा खुश नमूदम, मैं भी तुझे खुश किया। हाला चिरा गल्ला दहम, अब मैं गल्ला क्यों दूँ। शायर शर्मिंदा शुद, शायर शर्मिंदा हुआ, बाज़ियात शर्मिंदा होकर वापस लौट गया। हिकायत सीव पंजुम, 35वीं हिकायत। शायरे पेशे तुआंगर रफ्त, एक शायर मालदार के पास गया। वह बिस्यार उरा सुतूद, और उसकी बहुत तारीफ़ की। तुआंगर खुशनूद शुद, मालदार खुश हुआ। वह गुफ्त और कहा, नज़दे मन नक़द नेस्त लेकिन गल्ला बिस्यारस्त, मेरे पास नक़द पैसा नहीं है लेकिन गल्ला बहुत है, अनाज बहुत है। अगर फ़र्दा बयाई बदहुम, अगर कल तू आए तो मैं तुझे दूंगा। अगर फ़र्दा बयाई बदहुम, अगर कल आए मैं दूंगा। शायर बखाने खुद रफ्त, शायर अपना घर गया। वह वक्ते सहर नज़दे तुआंगर बाज आमद, और सुबह के वक्त मालदार के पास फिर आया। तुआंगर पुरसीद, मालदार ने पूछा, चिरा आमदी, तू क्यों आया। गुफ्त, शायर ने कहा, दी रोज़ वादे दादने गल्ला कर दी, कल
غلہ دینے کا تو نے وعدہ کیا، ازیں سبب باز آمدہ اسی وجہ سے پھر میں آیا ہوں۔ تو آنگر گفت، مالدار نے کہا، عجیب احمق ہستی، تو عجیب بے وقوف ہے، تو از سخن مرا خوش کر دی، تو نے بات سے مجھ کو خوش کیا، من نیز ترا خوش نمودم، میں بھی تجھے خوش کیا، حالا چرا غلہ دہم، اب کیوں میں غلہ دوں، شاعر شرمندہ شدہ باز یافت، شاعر شرمندہ ہو کر واپس لوٹ آیا۔ حکایت 36، 36ویں حکایت۔ شب قاضی در کتاب دید۔ شب کا معنی ایک رات، ایک رات قاضی نے کسی کتاب میں دیکھا۔ شب قاضی در کتاب دید، ایک رات قاضی نے کسی کتاب میں دیکھا کہ ہر کے سر خرد می دارد و ریش دراز احمق می شود۔ ہر کے کا معنی جو کوئی، خرد کا معنی چھوٹا، ریش کا معنی داڑھی، دراز کا معنی لمبی، احمق کا معنی بے وقوف۔ شب قاضی در کتاب دید، ایک رات قاضی نے کسی کتاب میں دیکھا کہ ہر کے سر خرد می دارد وہ ریش دراز، کہ جو کوئی سر چھوٹا رکھتا ہے اور داڑھی لمبی رکھتا ہے، احمق می شود، وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ یعنی جس کا سر چھوٹا ہو، داڑھی لمبی ہو، وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ ہر کے سر خرد می دارد وہ ریش دراز احمق می شود، جو سر چھوٹا اور داڑھی لمبی رکھتا ہو، احمق می شود، وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ قاضی سر خرد داشت وہ ریش بسیار دراز۔ قاضی چھوٹا سر رکھتا تھا اور بہت لمبی داڑھی رکھتا تھا۔ یعنی کتاب میں دیکھا اور قاضی کا سر جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا اور داڑھی بہت لمبی تھی۔ قاضی سر خرد داشت، قاضی چھوٹا سر رکھتا تھا، وہ ریش بسیار دراز اور بہت لمبی داڑھی رکھتا تھا۔ باخود گفت، اپنے آپ وہ کہا، یعنی اپنے دل میں وہ سوچا۔ باخود گفت، اپنے سے کہا کہ سرا بزرگ کردن نمی توانم۔ نمی توانم کا معنی میں نہیں کر سکتا، کہ سرا بزرگ کردن نمی توانم، کہ سر کو بڑا میں نہیں کر سکتا۔ باخود گفت، اپنے سے کہا کہ سرا بزرگ کردن نمی توانم، کہ سر کو بڑا میں نہیں کر سکتا، لیکن ریش را کوتا خواہم ساخت۔ خواہم ساخت کا معنی میں بناؤں گا، کوتا کا معنی چھوٹا، لیکن ریش را کوتا خواہم ساخت، لیکن داڑھی کو میں چھوٹا بناؤں گا۔ باخود گفت، اپنے سے کہا کہ سرا بزرگ کردن نمی توانم، کہ سر کو بڑا میں نہیں کر سکتا، لیکن ریش را کوتا خواہم ساخت، لیکن داڑھی کو چھوٹا میں بناؤں گا۔ مقراض تلاش کرد نیافت۔ مقراض کا معنی قینچی۔ مقراض تلاش کرد، قینچی تلاش کی، نیافت تو نہ پایا۔ ناچار نیم ریش را در دست گرفت۔ ناچار کا معنی مجبوراً، نیم کا معنی آدھا، ریش کا معنی داڑھی۔ ناچار نیم ریش را در دست گرفت، مجبوراً آدھی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا۔ مجبوراً آدھی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا، وہ نزد چراغ برد اور چراغ کے قریب لے گیا۔ چوں موے را آتش گرفت۔ منہ کا معنی بال، آتش کا معنی آگ۔ چوں موے را آتش گرفت، جب داڑھی کے بال کو آگ لگی۔ پکڑی کا مطلب لگی۔ چوں موے را آتش گرفت، جب بال کو آگ لگی، شعلہ در دست او رسید۔ شعلہ کا معنی آگ کی لپٹ۔ شعلہ در دست او رسید، آگ کی لپٹ اس کے ہاتھ میں پہنچی، چونکہ ہاتھ سے وہ داڑھی پکڑا ہوا تھا۔ چوں موے را آتش گرفت، جب بال کو آگ لگی،
शोला दर दस्त ओ रसीद, आग की लपट उसके हाथ में पहुंची। रीश रा गुजाश्त, दाढ़ी को छोड़ दिया। जब हरारत और गर्मी महसूस हुई, रीश रा गुजाश्त, दाढ़ी को छोड़ दिया। हमा रीश ऊ सोख्ता शुद्ध, सोख्ता शुद्ध का माना जल गया। हमा रीश ऊ सोख्ता शुद्ध, उसकी तमाम दाढ़ी जल गई, यानी दाढ़ी के तमाम बाल जल गए। हमा रीश ऊ सोख्ता शुद्ध, उसकी तमाम दाढ़ी जल गई। काजी बिस्यार शर्मिंदा गर्देद, काजी बहुत शर्मिंदा हुआ। बसबब ई कि हरचे दर किताब बूद ब इस बात रसीद, इस वजह से कि जो कुछ किताब में था सबूत को पहुँचा, यानी किताब में जो पढ़ा था कि जिसका सर छोटा होता है दाढ़ी लंबी होती है, वो बात साबित होकर रही। इस तौर पर कि मेरा सर भी छोटा था, दाढ़ी लंबी थी, तो मैंने दाढ़ी को छोटा करने के चक्कर में पूरी दाढ़ी के बाल जलाकर रख दिया और ये साबित कर दिया कि जो छोटा सर रखता है और जिसकी दाढ़ी लंबी होती है वो बेवकूफ़ होता है। हिकायत सीव शशुम 36वीं हिकायत। शबे काजी दर किताब दीद, एक रात काजी ने किसी किताब में देखा कि हर के सर खुर्द मी दारद, कि जो छोटा सर रखता है वो रीश दराज और लंबी दाढ़ी अहमक मी शवद, बेवकूफ़ होता है। काजी सरे खुर्द दाश्त वो रीश बिस्यार दराज, काजी छोटा सर रखता और बहुत लंबी दाढ़ी। बाखुद गुफ्त, अपने आप कहा कि सर्रा बुजुर्ग करदन नमी तुआनम, कि सर को बड़ा मैं नहीं कर सकता, लेकिन रीश रा कोताह खाहम साख्त, लेकिन दाढ़ी को मैं छोटा बनाऊंगा। मिकराज तलाश कर नयाफ्त, कैंची तलाश की न पाया। नाचार नीम रीश रा दर दस्त गिरफ्त, व नज़दे चराग बुर्द, मजबूरन आधी दाढ़ी को हाथ में पकड़ा और चराग के करीब ले गया। चू मुएरा आतिश गिरफ्त, शोला दर दस्ते ऊ रसीद, जब बालों को आग लगी, आग की लपट उसके हाथ में पहुंची। रीश रा गुजाश्त, दाढ़ी को छोड़ दिया। हमा रीश ऊ सोख्ता शुद्ध, उसकी तमाम दाढ़ी जल गई। काजी बिस्यार शर्मिंदा गर्देद, काजी बहुत शर्मिंदा हुआ। बसबब ई कि हरचे दर किताब बूद ब इस बात रसीद, इस वजह से कि जो कुछ किताब में था सबूत को पहुँचा, यानी वो बात साबित हो गई।